بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10واں سپارہ ہم نے سیٹرڈے کو پڑھا تھا اور اس میں ہم نے سورت التوبہ شروع کی تھی، جس میں سارا ہم نے دیکھا غزوہ تبوک میں جو کچھ حالات تھے۔ بہت گرمی کا سفر تھا، بہت لمبا سفر تھا، مشکل وقت تھا، فصلیں تیار کھڑی تھیں، اس وقت کچھ کھانے پینے کا ذخیرہ موجود نہیں تھا۔ تو لیکن یوں تھا کہ روم جو تھی وہ بہت بڑی مملکت تھی، بہت بڑی سپر پاور تھی۔ تو حکم یہ تھا کہ سب کے سب جو ہیں اس کے لیے نکلیں، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 30,000 کا لشکر نکلا تھا، اور یہ وہی جیش العسرہ یعنی کہ تنگی کا جو ایک قافلہ، غربت کا قافلہ اس کو کہا جاتا ہے، کہ اس وقت جو فائنینشلی بہت زیادہ ویک تھے مسلمان۔ اسی لیے پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ کوئی دے سکتا ہے تو پھر دے، اس میں پھر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان دیا، حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان دیا، اور حضرت عثمان نے تو کہتے ہیں کہ کئی اونٹ غلے سمیت دیے، کئی گھوڑے دیے، بہت سی تلواریں دی۔ تو سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا، اور اسی میں ہم نے اس صدقے کے بارے میں بھی پڑھا جو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ پسند کیا، اور وہ چند کھجوروں کا صدقہ تھا جو ایک غریب صحابی نے سارا دن محنت کر کے اپنی ایک دن کی مزدوری دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ صدقہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ تو یہاں ہم نے یہ بات سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیت بہت زیادہ خالص نیت سے، بہت ایفرٹ کر کے اللہ کی راہ میں دینا، اللہ کو وہ اس سے بہت زیادہ پسند ہے کہ جو ہم خوشحالی میں کر رہے ہیں، اور خوشحالی میں ہم زیادہ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا وہ اجر نہیں ہے جو جتنی زیادہ ایفرٹ میں کرے گا، اور پھر وہ جتنی خالص نیت سے دیا جائے تو اس میں 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ اس میں بھی بہت زیادہ برکت انشاءاللہ ڈال دیں گے۔ اور پھر یہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ تھی کہ کچھ لوگ جو تھے وہ جنگ میں جانا جا رہے تھے لیکن وہ نہیں گئے، کس لیے نہیں جا سکے؟ کہ ان کے پاس سواری نہیں تھی، غریب لوگ تھے، اور لمبا سفر تھا، بغیر سواری کے نہیں ہو سکتا تھا۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ ہمیں سواری دے دیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہت زیادہ لشکر، بڑا لشکر تھا، 30,000 جیسے لشکر کی تعداد آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہیں سواری نہیں دے سکتا ان کے متعلق اللہ تعالیٰ۔ اور جب وہ واپس گئے تو وہ رو رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم اس نیکی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پیچھے مدینہ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ تم جس وادی کو بھی طے کرتے ہو، جس راستے پر بھی چلتے ہو، وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عذر نے ان کو وہاں روک دیا ہے۔ تو اس سے اللہ کی رحمتوں کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کسی اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھیں گے جس کی استطاعت ہم میں نہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ نہیں بوجھ ڈالا گیا۔ تو یہ بہت ہی سمجھنے کی باتیں ہیں اور ہر وقت یاد رکھنے کی باتیں ہیں کہ ہم جس حالات میں بھی ہوں، اللہ کی راہ میں جو بھی کچھ ہم دے سکتے ہو ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے۔ آج کا لیسن شروع کرتے ہیں، 11واں سپارہ ہے الحمدللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
یہ لوگ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہ سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے۔ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ ہاں، اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، سو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو۔ وہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، ان کاموں کے بدلے جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، سو اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔ یہ 3 آیات منافقین کے متعلق ہیں جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کی اطلاع ملی تو اب یہ بہانے اپنے بنا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو یہ مختلف بہانے تمہارے سامنے بنائیں گے، اب تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، اور ان کو بھی کچھ مت کہا کریں کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ان منافقین کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور ان دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں ان کو جرمانہ سمجھتے ہیں، اور مسلمانوں کے لیے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں۔ برا وقت ان پر ہی پڑنے والا، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں پر کچھ ایسے دیہات کے لوگوں کا ذکر کیا جن کے پاس علم اتنا نہیں تھا، اور جب زکوٰۃ کی صدقات کی بات ہوتی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو وہ کہتے تھے یہ کیا، ہم سے کیوں مانگ رہے، اور ان کو ہوتا تھا کہ مسلمانوں پر برا ہی وقت رہے۔ تو یہاں بھی وہ منافقین کی خصوصیات ہیں۔ ہاں، بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یاد رکھو ان کا یہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب قربت ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ تو یہاں پر دیہات کے لوگوں کی 2 قسمیں بتائی گئی۔ اصل میں جو دیہات کے اندرون علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں وہ سخت ہوتے ہیں، کیونکہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو ان کے اندر نفاق اور سختی ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے پہلے کا یہ لوگ منافقت میں بھی بہت سخت ہیں، لیکن دوسری طرف ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو واقعی اللہ اور رسول پر ایمان لے آتے ہیں، اور پھر وہ اس میں سخت ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کو جو اللہ نے ایک اسٹرینتھ دی ہے نا، وہ ہے ان کی ایک سختی، ایک ہارڈنیس۔ ایک ایسے لوگ واقعی یہاں بھی میں نے دیکھا جو بہت اندرون کے لوگ ہیں اور کم پڑھے لکھے ہیں، وہ اپنی چیزوں میں بہت سخت ہوتے ہیں، اپنے جو ان کے رسم و رواج طریقے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ ہدایت پہ آ جائیں پھر وہ اس پہ بھی بہت سخت ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پازیٹیو، مطلب کسی بھی انسان کی جو ایک ویکنیس ہے وہی اس کی اسٹرینتھ بھی ہو سکتی ہے اگر راستہ سیدھا ہو۔ اب ان کو سختی ہے، نفاق ہے، منافقت میں بھی بہت سخت ہو گئے، لیکن انہی میں سے جو ہدایت پہ آ گئے وہ ہدایت پہ بھی بہت سخت ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجر اور انصار جو بہت پہلے اور مقدم ہیں، جو لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر ان مہاجرین اور انصار کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے پہلے ہجرت کی، اور پھر وہ انصار جنہوں نے ان کی ہر طرح سے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوش قسمت لوگ تھے، اور لیکن صرف قسمت ہی کی بات نہیں ہے، جو انہوں نے قربانیاں دی، جو مہاجرین وہاں سے صرف اپنی جان بچا کر نکلے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اپنے خاندان والوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے چلتے کاروبار چھوڑ کر صرف دین کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اور پھر مدینہ میں رہنے والے وہ لوگ جن کو انصار کہا گیا، ان انصار کا مطلب ہے مددگار، انہوں نے ہر طرح سے ان کی مدد کی، اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بھی مشکل وقت آیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تو
آگے ہی بڑھ جانے والے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی خبری ان کو کیا ملی کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہیں۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ صرف اللہ کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے، بندے کا اس سے راضی ہونا بھی بہت ضروری ہے نا۔ کیونکہ جب انسان پر آزمائشیں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، تو بعضوں کا شیطان ورغلاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم تو اتنا نیکی پہ چل رہے ہو اور تمہارے لیے کتنی سختی، تم پر یہ حالات تنگ ہوگے، لیکن وہ اس پر راضی ہیں کہ نہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا بہت اچھا کیا۔ اسی لیے، اور یہ چیز بہت ضروری ہے، اسی لیے صبح اور شام کی دعاؤں میں دعا سکھائی گی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا جس نے شام کو 3 دفعہ یہ پڑھا، اللہ تعالیٰ پر واجب ہو گیا کہ وہ اس بندے کو راضی کر دے۔ تو ہمیں اس دعا کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے جس کے ذریعے آپ ان کو پاک صاف کر دیں، ان کے لیے دعا کیجئے، بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے اور رحمت کرنے والا ہے۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات انسان کے اخلاق اور کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی کہ صدقے سے صرف یہ نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں اب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بلکہ اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس میں ایک یہ ہے کہ صدقہ کرنا انسان کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے، اس کے اندر پاکیزگی لاتا ہے، اور اسی طرح اس کے مال کو پاکیزہ کرتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صدقہ وصول کرنے والے کو صدقہ لینے والے کے حق میں بہت دعا کرنی چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جب آپ کو وہ صدقہ دیں آپ ان کے لیے دعا کیا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے باعث اطمینان ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صدقہ دینے سے بھی دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ کر احد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔ اور پھر صدقہ گناہوں سے معافی کا سبب بھی ہے، یعنی کہ صدقہ دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا خوشی مناؤ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری سنا دی کہ اللہ نے مسلمانوں کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یعنی اب ان مالوں کو، ان جانوں کو سنبھال سنبھال کے مت رکھو، ہر وقت جسم کی فکر، ہر وقت ان کو خوبصورت بنانے کی فکر، اس کے آرام کی فکر کرنا چھوڑ دو، اللہ کی راہ پہ لگاؤ اپنے جسموں کو، تھکاؤ اپنے جسموں کو، چاہے جہاد کرنا پڑے، چاہے جنگ میں جانا پڑے، چاہے اس کے علم کے لیے سفر کرنا پڑے، علم کے لیے بھی سفر کرنا بہت جہاد کے برابر ہے، علم کو حاصل کرنا۔ اور ہم علم کو بھی نہیں ٹائم دے رہے ہوتے، ہم کہتے ہیں ہاں آسانی سے ہم لے لیں گے کلاس تو ہم لے لیں گے، ورنہ ہم آرام سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مطلب سیکریفائس کرنا، اپنے وقت کو نکالنا، اپنا پرائم ٹائم دینا دین کو، کہ ہم نے کیا سوچ کے کہ یہ جسم میرا نہیں ہے، اتنا سا 1 گھنٹہ سو کے یا 1 گھنٹہ اگر میں آج کہیں نہ جاؤں اس کو چھوڑ کے میں آج قرآن کو پڑھ لوں، سمجھ لوں، علم حاصل کر لوں دین کا، یا پھر جب اللہ کی راہ میں لڑنے کا تو خیر وقت ہے، وہ تو بہت ہی کیا کہتے ہیں کہ اور حالات ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو اسی کو توفیق دیتا ہے جو یہ چھوٹے چھوٹے جہاد کرتا ہے، پھر وہ بڑے جہاد کے قابل ہوتا ہے۔
تو ہم تو خیر اس کے قابل ہیں ہی نہیں، لیکن اللہ نے یہ بتا دیا مسلمانوں کو کہ دیکھو تمہارے جان اور مال تمہارے نہیں ہے، وہ تو اللہ نے خرید لیے۔ اب کیا ہے کہ اپنے لیے جانوں کو مت بچاؤ، اپنے مالوں کو مت بچاؤ، بلکہ اس کو اللہ کی راہ میں جس طرح کھپا سکتے ہو کھپا دو، کہ انہی کے بدلے تو جنت ہے۔ اور یہ وعدہ ایسا وعدہ ہے جو صرف قرآن میں نہیں کیا گیا، بلکہ تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے اور قرآن، تینوں کتابوں میں یہ وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس تجارت پر خوشیاں منائیں، یہ ہے بڑی کامیابی۔ اور پھر ان کی اور کیا خصوصیات ہیں؟ التائبون، وہ توبہ کرنے والے ہیں۔ سورۃ التوبہ اس لیے سب سے پہلے توبہ کا ذکر، کہ جب وہ اللہ کی راہوں میں جہاد کرتے ہیں مالوں کے ساتھ جانوں کے ساتھ، اس پر پھر اس میں کوئی غلطی ہو جائے، کوئی اس میں جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ کیا صحابہ سے غلطی ہو گئی تھی کہ تھوڑا سا ان کا کلیش ہو گیا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہو گیا، تو فوراً پھر توبہ کرو۔ ہاں کام بہت اچھا کر رہے تھے، بہت اچھا آپ نے تو جہاد کیا، پھر اس تعریف بھی کی، لیکن جہاں غلطی ہو گئی بس وہاں پھر فوراً توبہ۔ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اور راہ حق میں سفر کرنے والے، چاہے علم کے لیے سفر کریں، چاہے جہاد کے لیے کریں، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے روکنے والے، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ تو اس آیات، ان دو آیات کو بھی ہم ہائی لائٹ کر لیں کہ کس طرح آپ ایک کاروبار اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میرے ساتھ تجارت کرو۔ کون یہ تجارت کر سکتا ہے؟ جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی، الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراقعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ تو یہاں بہت 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 یہ خصوصیات ایسی ہیں جو ہم یاد کر لیں کہ فوراً توبہ کرنے والے ہوں، عبادت کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی تعریف جتنی کر سکیں، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ ایک دفعہ حضرت جویریہ بیٹھی ہوئی تھی اور کچھ گٹلیوں پہ اللہ کی تعریف کر رہی تھی۔ آپ نے کہا تم کیا پڑھ رہی ہو؟ آپ نے بتایا میں ان پہ یہ پڑھ رہی ہوں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں اگر تم یہ پڑھ لیتی تو جتنا اس وقت میں تمہیں پڑھا ہے، تم 3 دفعہ یہ پڑھتی تمہیں اتنا ثواب مل جاتا۔ تو یہ جو تسبیح ہے اس کو بھی ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ تھوڑے الفاظ میں زیادہ ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ پھر رکوع اور سجدہ کرنے والے، راہ حق میں سفر کرنے والے، اللہ کی راہ میں سفر کرنا، چاہے علم کے لیے کریں چاہے جہاد کے لیے کریں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے لیے نکلنا، اپنی جانوں کو کھپانا، تھکانا، پھر مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، نیک باتوں کی تعلیم دینے والے اور بری باتوں سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، ایسے مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خوشخبری ہے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں کہاں تک ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اللہ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت شفیق اور مہربان ہے۔ یعنی جنگ تبوک کے سفر کو تنگی کا وقت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ یہ بہت تنگی کا وقت تھا، اور ایک تو سخت گرمی کا موسم تھا، دوسرے فصلیں تیار تھیں، تیسرے سفر خاصا لمبا تھا، وسائل کی کمی تھی، اسی لیے اسے جیش العسرا، تنگی کا قافلہ کہا جاتا ہے۔ توبہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے گناہ یا غلطی کا ارتکاب ہو، اس کے بغیر بھی درجات بلند کرنے کے لیے توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یعنی اس بات کا نہیں ہمیں انتظار کرنا چاہیے اچھا آج کوئی غلطی ہوگی تو توبہ استغفار کر، نہیں، بلکہ آپ سے اگر کوئی غلطی نہیں بھی ہوئی تو پھر بھی آپ توبہ استغفار کر رہے ہیں، وہ آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنیں گے۔ اسی لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی
کہ حالانکہ وہ تو بہت نیکی کا کام کر رہے تھے، پھر بھی وہ اللہ سے معافیاں مانگ رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر کرم کر دیا۔ اور کیسے کرم کیا کہ دیکھیں، صرف سفر کی ہی ایک مصیبت اٹھائی انہوں نے، تکلیف اٹھائی، وہاں جا کر تو جنگ بھی نہیں ہوئی، پھر وہ جب واپس آ گئے ہیں تو پھر جو ہے ان کے لیے خوشخبریاں مل رہی ہیں۔ وہ الثلاثۃ خلفوا، اور 3 شخصوں کے حال پر جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی، اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ان 3 یعنی کہ ایک تو منافقین تھے جو بہانہ بنا رہے تھے کہ ہم کس وقت کس وجہ سے ہم نہیں گئے۔ منافقین جب آتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ مسئلہ تھا، کوئی کہتا ہے میرا یہ مسئلہ تھا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو ٹھیک ہے اوکے کر رہے تھے کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن اب یہ 3 صحابی تھے، یہ نیک سنسیئر مخلص مسلمان تھے، قعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حلال بن امیہ۔ یہ تینوں نہایت مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل ہر غزوہ میں شریک ہوئے تھے، لیکن بس ایک سستی کی وجہ سے وہ اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ اب یہ کہ منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بھی کوئی جھوٹا بہانہ بنا سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے مخلص مسلمان تھے، اس لیے پھر یہ نہیں کر سکے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں اس وقت نوجوان تھا، اور جب وہ بوڑھے ہو گئے اور بلائنڈ ہو گئے تھے اس وقت، تو اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ جیسے وہ ان کو ٹہلنے کے لیے لے کے جاتا تھا، واک کے لیے، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت مجھے اپنے غزوہ تبوک کا واقعہ سنایا، تو بہت ہی ایمان افروز واقعہ ہے، تو میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اس کو۔ انہوں نے ایک اپنے واقعے کی تفصیل اس طرح بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، میں اس سب میں شریک رہا سوائے غزوہ تبوک کے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا۔ بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہیں ہوئی تھی جو اس وقت موجود تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینہ سے نکلتے وقت اپنے ارادے کے اخفاء کے لیے ایسا کرتے، جس سمت میں جا کر جہاد کرنا ہوتا مدینہ سے اس کے خلاف سمت نکلتے تاکہ منافقین مخبری نہ کر دیں۔ یہاں تک کہ یہ واقعہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، یہ جہاد کئی وجہ سے ممتاز تھا، سخت گرمی تھی، تنگ دستی تھی۔ میں نے اس جہاد کا کثرت فرمایا، سفر بھی بڑی دور کا تھا، مقابلے پر دشمن کی قوت اور تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کو کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس جہاد کے لیے پوری تیاری کر سکیں۔ اس جہاد میں نکلنے والوں کی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یعنی کہ 30,000 کا لشکر تھا، تو وہ کس کس کی فہرست تیار کرتے؟ تو منافقین نے تو یہ سمجھا ہی، اب کچھ ان کے اوپر اس وقت یہ آ گیا اچھا کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ باغات والے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے تو باغات والے تو اس میں مشغول تھے، کھجوریں پک رہی تھی۔ اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی، اور جمعرات کے روز آپ نے سفر کا آغاز کیا۔ خاص سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا دن پسند کرتے تھے۔ میرا یہ حال تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا تھا کہ میں جہاد پر قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی سستی سے بس ارادہ ٹالتا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔
پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں بھی روانہ ہو جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں اور کہیں راستے میں مل جاؤں، کاش میں ایسا کر لیتا، مگر یہ کام افسوس میں نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف کے لے جانے کے بعد جب میں مدینہ میں کہیں جاتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر پڑتے تھے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر ایسے بیمار اور معذور تھے جو سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خیال کہیں نہیں آیا، یہاں تک کہ تبوک پہنچ کے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا، تم نے یہ بری بات کہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھڑ کر تیار کر لیتا، ایسی باتیں پیش کر دیتا جس کے ذریعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی سے نکل جاتا اور اس کے لیے اپنے اہل اور دوستوں سے بھی مدد لے لیتا۔ یہاں تک کہ یہ خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تمام خیالات دل سے مٹ گئے اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے ایسی بنیاد پر تو نہیں نکل سکتا کہ جھوٹ بولوں، اس لیے میں نے سچ بولنے کا عزم کر لیا اور سوچا مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس تشریف لائے تو حسب عادت صبح کے وقت نماز پڑھی اور بیٹھ گئے۔ تمام منافقین آئے، جھوٹی قسمیں اٹھانے لگے۔ رسول اللہ نے ان کے باتوں کو سچ مان لیا اور دعا کی اور بیعت کر لی، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے باطنی حالات کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اسی حال میں حاضر خدمت ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جیسے کچھ ناراض ہو۔ آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیر رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی گئی۔ کیا تم سواری نہیں خرید سکتے تھے؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین تھا کہ میں کوئی عذر گھڑ کر آپ کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے، لیکن قسم ہے اللہ کی، میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقتی طور پر راضی ہو جائیں گے تو کچھ دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے ناراض کر دیں، اور اگر میں نے سچی بات بتا دی جس سے آپ مجھ پر ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دیں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے سچ بولا ہے۔ پھر فرمایا، اچھا جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے متعلق کوئی فیصلہ فرما دے۔ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے اور کہنے لگے، اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسے دوسرے لوگوں نے کیا، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا۔ یہ لوگ مجھے ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں لوٹ جاؤں اور کوئی بہانہ بنا دوں، مگر پھر میں نے دل میں کہا، میں گناہ کے دو گناہ نہ بناؤں، ایک گناہ تو ہو گیا، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں۔ پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اقرار کیا؟ ان لوگوں نے کہا، ہاں 2 آدمی ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کر لیا ہے، ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں دیا گیا ہے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اب تم تینوں کے ساتھ، سب صحابہ کو منع کر دیا کہ ان تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع فرمایا۔ اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے محبت کرتے تھے مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا۔
ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ اب ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے تو کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا۔ اس وقت ہماری دنیا بالکل بدل گئی۔ ایسا معلوم ہونے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے، سب اجنبی نظر آنے لگے۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھائیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس عرصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار ہوتا رہوں گا۔ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویران گزر گئی۔ اس حال میں ہم پر 50 راتیں گزری۔ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور بلال تو شکستہ دل ہو کر گھر میں بیٹھ رہے اور رات دن روتے رہتے تھے، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا چلتا پھرتا تھا، نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، مگر مجھ سے کوئی کلام نہ کرتا، نہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا اور سلام کرتا تو یہ دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جواب سلام کی حرکت کے لیے ہلے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا تو آپ میری طرف دیکھتے تھے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ رخ پھیر لیتے۔ جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرا سب سے زیادہ دوست تھا۔ میں نے ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا اور ان کو سلام کیا۔ خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا، قتادہ کیا تم نہیں جانتے میں اللہ تعالیٰ اور رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر قتادہ نے سکوت کیا، کوئی جواب نہ دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول۔ میں رو پڑا اور اس طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا۔ اس زمانے میں ایک روز مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے آیا تھا مجھے دیکھ کر لوگوں سے میرا پتہ پوچھا اور کہا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا۔ تم اگر ہمارے یہاں پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا، یہ ایک اور میرا امتحان اور آزمائش۔ اب یہ کافر لوگ مجھے لالچ دیں گے۔ میں یہ خط لے کر آگے بڑھا، ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا، اس میں جھونک دیا۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں جب 50 میں سے 40 راتیں گزر چکی تھی تو اچانک دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ گیا اور اس نے کہا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ انہوں نے بتایا، نہیں، عملاً اس سے الگ رہو، قریب نہ جاؤ۔ اس طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا، تم اپنے میکے چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہیں فرما دے۔ بلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور کہا، وہ بہت ضعیف ہیں، وہ تو بہت روتے ہیں اور خود اٹھنے کے قابل بھی نہیں ہے، کیا میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ انہوں نے ان کو اجازت دے دی۔ کچھ چنانچہ اس حال پر میں نے 10 راتیں اور گزاری، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ ہماری توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تہائی رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی۔ ام المومنین حضرت سلمہ جو اس وقت حاضر تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اس وقت اس کی خبر کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا، ایسا ہوا تو بھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے 50 رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی۔ اچانک میں نے پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے آدمی کی آواز سنی۔ وہ بلند آواز سے کہہ رہا تھا، کعب بن مالک، بشارت ہو، تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا اور دیکھا 2 بزرگ میری طرف دوڑے ہوئے آ رہے تھے، ایک حضرت صدیق اکبر اور دوسرے فاروق اعظم تھے۔ کعب بن مالک فرماتے یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور انتہائی فرحت سے رونے لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا
اب کشادگی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی۔ اب سب طرف سے لوگ ہمیں مبارکباد دے رہے تھے۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب فرماتے ہیں میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ کے گرد صحابہ کرام کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے لطھا بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپ کے مجھ سے مصافحہ کر کے قبول توبہ پر مبارکباد دی۔ اللہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے کعب بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہترین دن ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا نہیں یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے تمہاری سچائی کو ظاہر کر دیا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں کہ سب کو اللہ کی راہ میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، کچھ مال اپنی ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اچھا آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے اس سے بھی انکار فرمایا۔ میں نے پھر 1/3 مال کی اجازت مانگی تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہیں بولوں گا۔ پھر فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچ بولنے کا عہد کیا تھا الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پر نہیں آیا، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ کعب فرماتے ہیں خدا کی قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچ بولا، جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح دوسرے جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا کہ یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے۔ بعض حضرات نے فرمایا ان سے تینوں حضرات سے ان کا 50 دن کا مقاطعہ جاری رہنا شاید اس حکمت پر مبنی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تبوک میں 50 دن ہی صرف ہوئے تھے، یعنی کہ کہتے ہیں کہ 50 دن کی یہ ان کی توبہ تھی جو سزا کا وقت تھا، اور 50ویں دن توبہ قبول ہوئی تو کہتے ہیں کہ شاید اس وجہ سے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جو سفر کیا ہے وہ بھی 50 دن کا تھا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کی کتنی باتیں ہیں نا، کہ یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہاں پتہ چلا کہ سچ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک سورت میں پڑھا کہ اس دن تو صرف سچوں کو ان کی سچائی کام آئے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچ بولنے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، کہ ہم کسی حال میں ہم دنیا کی چھوٹی سی تکلیف اور مصیبت سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے، جیسے منافقین نے جھوٹ بولا تھا اور پھر ساری عمر کے لیے عذاب خرید لیا۔ اور آپ نے ایک سچ بول دیا کہ میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو نہیں بچا سکوں گا، اور پھر کس طریقے سے جب توبہ قبول ہوئی تو اس کے شکرانے کے طور پہ کہا میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر انہیں منع کیا کہ سارا مت دو، آدھا پھر انہوں نے کہا تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے کچھ اپنے لیے رکھو، پھر انہوں نے کہا میں 1/3 مال دے دوں گا، پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر انہوں نے کہا میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو یہ سب کچھ سیکھنے کے لیے ہماری بھی باتیں ہیں کہ ایک تو ایک دفعہ ہم لنک کو دوبارہ جوائن کر لیتے ہیں، اور یہاں دیکھیں کہ یہ تینوں بہت مخلص مسلمان تھے، بہت نیک تھے، صرف ایک سستی کی وجہ سے ایک کام ان سے رہ گیا تو اس کی بھی سزا ملی۔ 50 دن یعنی 40 دن تک تو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہم سے نہیں بولتا تھا، میں باہر جاتا تھا، وہ دونوں تو بوڑھے تھے اندر بیٹھ گئے تھے لیکن میں اس وقت جوان تھا، میں باہر جاتا تھا، بازاروں میں پھرتا تھا، کوئی
مجھ سے بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، اور صحابہ کرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو حکم سمجھ کر کہ بس یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اب ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، یعنی اتنا زیادہ بات کو مانتے تھے یہ وہاں کے اس وقت کے اسلامی معاشرے کی اس سے پتہ بھی چلتا ہے کتنا ڈسپلنڈ تھا وہ، کہ کسی نے ان سے بات کرنے کی نہیں کوشش کی کہ اچھا چلو ہم ہمدردی کر لیں، نہیں، اب یہ ایک پنشمنٹ پیریڈ تھا، اس میں کسی نے تو وہ 40 دن بہت زیادہ تھے، اور 40 دن میں تنگی اتنی ہوگی تھی، لیکن پھر حکم ہوا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، تو پھر 50 دن بالکل اکیلے گزارنا، ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، ہم دیکھیں اگر ہم کوئی کام سستی کی وجہ سے نہیں کرتے تو ہم کہتے چلو خیر ہے کل سے کر لیں گے، پرسوں، ہم سستی کو کچھ گناہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن سوچنا پڑے گا کہ یہ راہ آسان نہیں ہے، وقت اتنا، کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے۔ ہم تو اپنی مرضی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، جب ہمارا دل چاہتا ہے ہم کر لیں گے، جب نہیں چاہے گا ہم چھوڑ دیں گے۔ تو بہت سوچنے کے، ایک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ایک سستی آ گئی تھی، اور پھر سوچتے رہے کہ جاؤں گا لیکن دیر ہوگی اور نہیں گئے، اور ہم لوگ سستی ہر چیز میں کرتے ہیں، نماز میں سستی ہے، قرآن کو پڑھنے میں سستی کریں گے، صدقہ دینے میں، نیکی کے کاموں کو تو عموماً سستی میں ہم کرتے ہیں، اچھا کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ ہمیں کس نے کہا ہے کہ ہماری پرسوں کل آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی؟ تو ہمیں نیکی کے کام میں پیچھے نہیں ہٹنا، یہ کام بہت، یہ راہ آسان نہیں ہے کہ ہم کہ اچھا دل چاہے گا تو کر لیں گے۔ اس سے پہلے اس لیے وہ آیت سنا دی گئی کہ تمہارے جان اور مال اللہ نے خرید لیے جنت کے، بس جنت تبھی ملے گی جب اپنی جانوں کو اور مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پھر اپنے آرام چھوڑنے پڑتے ہیں۔ وہ وقت بہت مشکل تھا، گرمی تھی، لمبا سفر تھا، کس کا نہیں دل چاہتا تھا کہ ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں، لیکن وہ نکلنے کا ٹائم تھا نا، جب اللہ کا حکم آ گیا تو بس پھر آرام نہیں دیکھنا، اور ہم سوئے رہتے ہیں، اذانیں مؤذن دے دے کے خاموش ہو جاتے ہیں، ہم آرام کرتے رہتے ہیں، ہر چیز میں سستی ہے ہمارے، تو ہمیں بس یہی، ایک تو اپنی سستی کے ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں دعا مانگنی ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے، انشاءاللہ میں اس کو شیئر بھی کروں گی۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن، بہت اچھی یہ دعا ہے جس میں بہت سی ایسی چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جو ہر انسان کی پرسنالٹی میں ہوتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ سچ کو اپنا لینا، ہر حال میں سچ بولیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں، اور جھوٹ بول کر کبھی کہیں سے اپنی جان بچانے کی کوشش نہ کریں، کہ وہ باقی جو انہوں نے کہا نا کہ میں نے کہا پہلے تو میں ایک گناہ کر چکا ہوں، اب اپنے ایک گناہ کو دو کیوں کر دوں جھوٹ بول کے؟ تو یہ چیز بھی ہمیں یاد رکھنے کی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کہ جب آپ سچے ہوتے ہیں تو پھر کبھی نہ کبھی آپ کی سنی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے وہ 50 دن بہت مشکل کے تھے، لیکن پھر آخر ایسا آ گیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی، اور کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ، اور انہوں نے کہا کہ اس اسلام کے بعد مجھے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ملی۔ ایک تو وہ اسلام کو نعمت سمجھتے تھے، یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے، ہم نے شاید اسلام کو کبھی نعمت نہیں سمجھا، اور دوسرا پھر جب اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، حالانکہ غلطی کی وجہ سے ہوئی تھی، لیکن اس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا بہترین دن تھا، اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے اس کی وجہ سے ان کے اندر اور کتنی اچھی باتیں ڈالی، ایک تو قرآن میں ان کا ذکر آ گیا، قیامت تک ان کی توبہ کا ہم پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ان کے نام پر سورت توبہ، اتنی خوبصورت توبہ ہے، اتنی پسند اللہ کو آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا نام ہی سورت التوبہ رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے، اور ہمیں بھی بہترین توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مدینہ کے رہنے والوں کو، جو دیہاتی ان کو گرد و پیش تھے، ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ رسول اللہ کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھیں،
یہ اس سبب کہ ان کو اللہ کی راہ میں جو پیاس لگی، جو تھکان پہنچی، جو بھوک لگی، جو کچھ ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہوا، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ایک ایک نیک کام لکھا گیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اب دیکھیں پھر بتا رہے ہیں کہ دیکھو آپ لوگوں کو نہیں یہ چاہیے تھا کہ آپ پیچھے رہتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے آپ نے اپنی جان کو ان کی جان سے زیادہ عزیز سمجھا، تو اس لیے جب بھی وہ نکلے جہاں ایک ایک قدم پر کہتے ہیں ان کے لیے ایک اجر تھا، جو وہاں بھوک انہوں نے برداشت کی، جو گرمی لگی، سب کے لیے ان کے لیے اللہ نے اجر لکھا ہے۔ اور جو کچھ چھوٹا اور بڑا جس نے بھی خرچ کیا اور جتنے میدان کو طے کیا، یہ سب ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کا اچھا بدلہ دے۔ اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنی قوم کو جب کہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ یہاں پہ دیکھیں ایک اللہ تعالیٰ کا طریقہ میں نے یہ دیکھا ہے قرآن میں کہ جہاں بھی غلطی ہو گئی ہے نا ایک، اور اس کی وجہ سے ایک مسئلہ بن گیا، پھر اللہ تعالیٰ ایک تو ان کی وجہ بتاتے اور دوسرا پھر اس کو اب اس غلطی کو ختم کرو۔ یہاں پر یہ غلطی کیوں ہوئی کہ اصل میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں اب کیونکہ مسلمان بہت زیادہ ہو رہے تھے، 30,000 تو چلے گئے اور باقی بہت سے پیچھے رہ گئے تھے، تو اب ان کی تعلیم کا انتظام اس طرح نہیں تھا جیسے تھوڑے صحابہ تھے، تھوڑے مسلمان تھے، وہ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے، وہ سیکھتے تھے، ان کے اندر ایمان تازہ رہتا تھا، ان کے لیے نیکیاں کرنا آسان تھا۔ لیکن اب جو دور دور کے علاقوں میں مسلمان ہو رہے تھے ان کی تعلیم اس طرح سے نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا مشکل لگتا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے تعلیم کی اہمیت، کہ جب تک علم نہیں ہوگا نیکی کرنا آسان نہیں ہوتی، پھر انسان صرف اپنے نفس کے آرام کا خیال رکھتا ہے، علم ہی تو آپ کو عمل کی قوت دیتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے مسلمان جہاد پہ جائیں، ہاں یہ تو ایسا وقت تھا نا کہ بہت بڑی سپر پاور تھی اور کہا گیا کہ سب نکل جائیں، لیکن آئندہ ایسی وقت نہیں ہوگا۔ تو اب ایسا کیا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، نہیں چاہیے مسلمانوں کے وہ سب کے سب نکلے، بلکہ ہر گروہ میں سے من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ پھر جب وہ لوگ جو مجاہدین جہاد کرنے گئے جب وہ واپس آئیں پھر وہ انہیں وہ دین کا علم دے۔ اس لیے یہی دین کو پھیلانے کا ایک اصول ہے کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو دین کا علم حاصل کریں، جیسے کچھ آرمی کے لوگ بھی ہوں جو دین کا علم حاصل کریں، اسی طرح کچھ ڈاکٹرز ہیں، کچھ ٹیچرز ہیں، کچھ وکیل ہیں، ان سب ہر گروہ میں سے کچھ لوگوں کو دین کا علم حاصل کرنا، یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ گھر رہنے والی جو عورتیں ہیں ان میں سے کچھ عورتیں، جو جاب کر ان میں سے بھی کچھ عورتیں دین کا علم، اس لیے جو اب صرف گھر رہنے والی عورتیں اگر دین سیکھ رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، اب جو جاب کرنی ہو تو کہتی ہیں ہاں یہ تو فارغ ہے نا، ان کا کیا کام ہے یہ کر رہے ہیں، نہیں تو ضرورت تو ان کو بھی ہے، اس لیے وہاں کے کچھ لوگ سیکھیں اور ان کو بتائیں۔ پھر جو باہر ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، کسان ہیں، ہر جگہ دین کا علم تو سب کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے اندر بھی ایمان اتنا پیدا ہو جاتا کہ وہ بھی جہاد کے لیے نکلتے۔ اصل میں ایمان کی کمزوری علم کی کمی کی وجہ سے ہے، تو یہاں سے بھی پھر علم کے حاصل کرنا کتنا ضروری ہے نا، اس کا پتہ چلتا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یقیناً تمہارے پاس رسول آ چکا ہے جو تمہاری مغفرت کا، جس کو تمہارے نفع کی بات بہت پسند ہے اور تمہارے نقصان کی بات اس کو بہت گراں گزرتی ہے، اور مومنوں کے ساتھ بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، پھر اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش عظیم کا مالک ہے۔
حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکر اور مشکلات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو صبح و شام 7 دفعہ یہ آیت پڑھ لیا کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ سورت التوبہ یہاں پر ختم ہو گئی ہے، آگے سورت یونس شروع ہو رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را، یہ کتاب حکمت کی آیات ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس وحی بھیجی جو ان کو ڈرائے، اور جو ایمان لائے ان کو یہ خوشخبری سنائیے کہ ان کے رب کے پاس ان کا پورا اجر ہے۔ کافروں نے کہا یہ شخص تو صریح جادوگر ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا، کس لیے کہ انسان کو زیادہ سمجھتے ہیں، وہی جذبات وہی ضرورتیں نبی کی ہوتی ہیں، وہی انسانوں کی ہوتی ہیں۔ لیکن انسانوں کے لیے یہی بات بڑی تعجب کن ہو جاتی ہے، مطلب جب بھی ہم نے نبیوں کا ذکر پڑھا تو ہر جگہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا، اس کو کیسے، اس کے پاس کیسے وحی آ رہی، ہمارے پاس کیسے کیوں نہیں آ رہی؟ مطلب لوگوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی جادوگر ہے، یہ تو جادو کی باتیں کر رہے ہیں، نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بھلائی کے لیے انہی میں سے ایک نبی کا انتخاب کیا، مگر انسانوں نے اس کو نہ مانا۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے واسطے کھولتا ہوا پینے کا پانی ہے، اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ آیات صاف صاف بتا رہا ہے ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا سارا تعارف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح 6 روز میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا، اور ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، ہر کام سوچ سمجھ کے حکمت کے ساتھ ہوا ہے، بغیر حکمت کے نہیں ہے۔ سو تم اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اور پھر وہ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، اسی کے پاس جانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے آفتاب کو، سورج کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا، دونوں روشنی دے رہے ہیں، لیکن دونوں کی روشنی میں کتنا فرق ہے۔ سورج گرمی کے ساتھ روشنی دیتا ہے، اور چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی ہوتی ہے، ہلکی ہوتی ہے رات کے لحاظ سے، کہ رات کو وہ صبح میں نہ بدل دے۔ اور کتنی اللہ کی قدرت ہے کہ حالانکہ اس کو بھی روشنی دی ہے، لیکن کیسی مدھم مدھم روشنی کہ رات اپنی جگہ باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ نہیں بنائی، بہت ہی حکمت کے ساتھ، بہت ہی حساب کتاب کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں ہوا، سب کچھ انسانوں کے فائدے کے لیے بنایا، اور ایک وقت مقررہ تک یہ سب ہوگا۔ بلا شبہ رات اور دن کے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان سب میں ان لوگوں کے لیے بہت دلائل ہیں جو اللہ کا تقوی رکھتے ہیں۔ یہاں یہ جو آیات کہتے ہیں 2 قسم کی ہیں، ایک تو آیات ہیں جو قرآن کی آیات ہم پڑھتے ہیں، آیت کا مطلب ہے نشانی، اور دوسری آیات اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تمہارے نفسوں میں ہے، تمہارے ارد گرد کی چیزوں میں ہے، یعنی کہ جو بھی انسان اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے وہ ان چیزوں کو، کائنات کو جب غور و فکر کرتا ہے تو وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔
اس لیے ان کو بھی ایک تو قرآن کی آیات کو بھی پڑھنا ہے، دوسرا آسمان اور زمین پر غور و فکر، اپنی روٹین لائف میں کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ صرف آسمان اور زمین نہیں ہے بلکہ ساری ہماری روٹین لائف ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ جو واقعات ہوتے ہیں اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی باتیں، پھر جو کوئی اچھا کر رہا ہے اس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور جو برا کر رہا ہے اس سے بھی ہم سیکھ لیتے ہیں، اس کی برائی سے ہم یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ غلطی اس سے ہوئی، اب یہ غلطی ہم سے نہ ہو، اور اچھائی سے ہم کیا سیکھتے ہیں کہ یہ اچھا کام اس نے کر لیا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نواز اور ہم بھی یہ اچھا کام کر سکیں۔ تو سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، ہاں مگر کون سیکھتے ہیں؟ ایک تو جو عقل رکھتے ہیں، اور دوسرا جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جو سمجھدار بندہ ہے وہی سیکھنا چاہتا ہے، ان لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں، وہ دنیاوی زندگی پر ہی راضی ہو گئے اور اسی میں جی لگا بیٹھے، یہ لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے باعث ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ نعمت کے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام ہوگا السلام علیکم، یعنی جنت میں بھی جنتی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہیں گے اور بار بار اللہ کی تعریف کر رہے ہوں گے سبحان اللہ۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری بات کیا ہوگی کہ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، یعنی کہ اتنی بڑی جنت کو پا کر وہ یہ نہیں کہیں گے کہ دیکھا میں نے وہ یہ نیکی کے کام کیے تھے نا میں اس لیے جنت میں آ گیا، نہیں نہیں، وہ تو کام بہت چھوٹے لگیں گے، جتنا بڑا اجر ملا ہوگا نا تو وہ بندہ کہے گا میں تو اس قابل ہی نہیں تھا، اور پھر وہ یہ کہے گا الحمد للہ رب وآخر دعوام، ان کا آخری کلام یہی ہوگا، جب بھی وہ ایک دوسرے سے ملیں گے وہ یہی کہیں گے ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہی تک میرا خیال ہے ہم بھی اپنی آخری بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں، باقی کافی صورت ہے ابھی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کیا اسی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، قرآن کا مہینہ ہے اور دعا کا مہینہ ہے، روزے، قرآن اور دعا، یہ تینوں ان کا بہت زیادہ ریلیشن ہے، اور یہ تینوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی سفارش کا باعث بنیں گی۔ روزہ قیامت کے دن اللہ سے سفارش کرے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو دن رات کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کیا دعا کرے گا، کیا سفارش کرے گا، یا اللہ میں نے اس کو راتوں کو جاگے رکھا کہ یہ مجھے قرآن پڑھتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا، آپ میرے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے۔ اور دعا تو ہے ہی سفارش، کہ ہم جتنی دعا کر لیں اپنے لیے، جتنی دعا کر لیں وہی کم ہے، کہ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی تم پکارو گے میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، صرف سننا نہیں کہا قبول کرتا ہوں۔ ہاں دعا کی قبولیت کے تین طریقے بتا دیے گئے، ایک تو یہ کہ وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ کچھ عرصے بعد قبول ہوگی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے کی کہ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے کہ یا اللہ ان میں ایک رسول بھیجنا جو انہی میں سے ہو، ان کو آیات پڑھ کے سنائے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 400 سال بعد 500 سال بعد وہ پوری ہوئی، تو وہ بعض دعائیں جو ہیں وہ کچھ عرصے بعد قبول ہوتی ہیں، اور کچھ دعائیں اس دنیا میں قبول نہیں ہوتی بلکہ وہ آپ کی اعمال میں جو نیکیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ رکھ لی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ جب انسان کو ان اعمال کی جزا دی جائے گی تو انسان کہے گا کہ میں نے تو یہ عمل ہی نہیں کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، ان کے بدلے آج یہ انعام مل رہا ہے۔ تو اس وقت انسان یہ خواہش کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کتنی اس وقت ہمیں ضرورت ہوگی نیکیوں کی، ہم کہیں گے کہیں سے ہمیں کوئی نیکی مل جاتی، ہائے اتنی نیکیاں ہمیں اس سے مل گئی ہیں، کاش تھوڑی اور میری دعائیں قبول نہ ہوتی، مجھے اور مل جاتی، تو
اور آج ہم کتنے بے صبرے ہیں دعاؤں کے لیے. اللہ ہماری جہالت کو دور کر دے، اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. آئیں دعا کر لیتے ہیں، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. یا اللہ ہم نے جو پڑھا اس کو قبول فرما لے. یا اللہ اس کے پڑھنے میں، اس کے سننے میں، سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی اسے معاف فرما دے. یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ آپ کا وعدہ ہے رمضان میں گناہوں سے معافی کا، ہمیں وہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، وہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. یا اللہ ہماری روزوں کو، ہماری عبادتوں کو، ہماری قرآن کو قبول فرما. یا اللہ یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی سی کوششیں ہیں، آپ ان میں برکت ڈال دیجیے گا. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مشکلوں کو، ہماری برائیوں کو، ہماری بیماریوں کو، تمام اخلاقی، نفسیاتی، جسمانی بیماریوں کو ہم سے دور کر دے. ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے. یا اللہ ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے، ہم سے ہماری تنگی کو دور کر دے. یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہمارے ازواج کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے سب مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھا دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہم بھٹک گئے ہیں، آپ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو سیدھا راستہ دکھا دے، ان کے دلوں میں ہمارے لیے رحم ڈال دے. یا اللہ آپ ان سے بہترین کام کروا لے. یا اللہ آپ نے ان کو عہدہ دیا ہے، آپ انہیں ہدایت بھی دے دیں گے، وہ بہترین کام کر لے ہمارے لیے. یا اللہ ہمیں بھی اچھا ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے بھی ہماری ذمہ داریاں اچھے طریقے سے، ہم بھی اچھے طریقے سے ذمہ داریاں ادا کرنے والے بن جائیں. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان کر دے، ہمارے غم کو، فکر کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، سستیوں کو، غفلتوں کو دور کر دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. یا اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا. یا اللہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں وہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو آپ قبول کر لیں. یا اللہ ہمیں سچوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہمیں سچوں میں شامل کر لے. یا اللہ ہم وہ توبہ کریں جو آپ قبول فرما لے. یا اللہ ہم سے سچی توبہ کروا لے. یا اللہ ہمیں توفیق دے دے کہ ہم آپ سے سچی توبہ کر سکیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.